بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے وقت مانگ لیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا، امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا۔ ہم نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے لیکن الیکشن کمیشن کو فارورڈ نہیں کیے گئے۔ استعفوں کی منظوری میں سلیکٹڈ ارکان کے استعفے منظور کیے گئے۔ منتخب ارکان کے استعفوں کی منظوری کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسپیکر نے حکومت کی ایما پر غیر قانونی اور آئین سے ہٹ کر فیصلہ کیا۔ اسپیکر کو پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی تصدیق کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ اسپیکر چاہے سب کو ایک ساتھ بلائیں یا ایک ایک کر بلائیں، اپنے دستخط کے ساتھ میں اسپیکر کو خط بھیج رہا ہوں۔ اسپیکر ہمیں بلائیں اور ہم ان کے سامنے پیش ہو سکیں اور اجتماعی طور پر پیش ہو کر فیصلے کی تجدید کر سکیں۔ اس موقع پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت کی سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی۔ کہا گیا کہ پی ٹی آئی ارکان استعفے دے چکے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اپریل کے بعد سے پی ٹی آئی کی کسی رکن کو تنخواہیں نہیں ملی۔ شبہ ہے حکومتی ارکان پی ٹی آئی کے نام پر تنخواہیں نکال کر نہ کھا گئے ہوں۔ خیال رہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف چند روز قبل کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے اس لیے قبول نہیں کیے کہ وہ اکیلے میں آ کر کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ہے، وہ مجبور ہیں، استعفے دینا نہیں چاہتے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کمی کر دی، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ وزیر خزانہ نے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ایاز صادق نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے معاہدے ثبوت ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران ایاز صادق نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ کچھ پروجیکٹ سائن کر رہے ہیں۔ اے ڈی بی سے اچھی شرائط پر $2.7 ارب کے قرض کا معاہدہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ صرف اپریل سے اب تک $2.3 ارب کے قرض کے معاہدے کیے ہیں۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کا خدشہ ہوتا تو یہ معاہدے نہیں ہو سکتے تھے۔ معاہدے ثبوت ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، صرف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو تاصل پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے یا مالی مسائل میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو معاہدہ نہ ہوتا۔ اے ڈی بی کو اعتماد ہے، اس لیے سائن کر رہے ہیں۔ امریکی کمانڈ سینٹ کام جنرل اریک کوریلا نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے کمانڈر امریکی سینٹ کام جنرل اریک کوریلا کا JHQ پہنچنے پر استقبال کیا۔ کمانڈ امریکی سینٹ کام نے یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی جنرل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک امریکہ مسلح افواج کے درمیان وفود کی سطح پر بھی بات ہوئی۔ مہمان نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے تعاون کا اعتراف بھی کیا۔ ISPR کے مطابق امریکی وفد آج طورخم بارڈر کا دورہ بھی کرے گا۔ وفد کو انسدادی دہشت گردی اور پاک افغان سرحد پر بارڈر مینجمنٹ کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف
پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشیخانہ ریفرنس کے معاملے پر فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی۔ تحریری فیصلے کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اثاثوں میں توشیخانہ تحائف چھپائے گئے۔ بعدی نظر میں عمران خان کا جمع کرایا گیا ڈکلیئر پیش غلط ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے گوشواروں میں تحائف اور اس کی فروخت سے حاصل رقم کی تفصیلات بھی ظاہر نہیں کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان الیکشن ایکٹ کی دفعہ 174 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف شکایت کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان 9 جنوری کو ٹرائل کے لیے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔